آگے جی سورت ابراہیم انبیاء کرام کے ناموں پہ اگلی سورت پہلی کون سی پڑھی؟ یونس، ہود، یوسف. اور اب یہ فورتھ سورت ابراہیم 52 آیات ہیں، 14 نمبر کی سورہ ہے ترتیب کے ناطے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اکثر میں اس آیت کے اوپر ایک جملہ بولتی ہوں کہ قرآن کا مقصد نزول کیا تھا. اس کے جواب میں صرف یہ ایک آیت لوگوں کو پڑھا دیں تو مقصد سمجھ آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. کتنے اندھیروں میں سے نکال کر روشنیوں پہ لانے والی کیا؟ نور الکتاب. کتاب کا نور کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. رکوع نمبر 13 ہے، آیت 1 سے 6 ہے. ٹاپک ہے قرآن تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. یہ علی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے آئیں ان کے رب کے حکم سے زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف. کیا آپ اس قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ معاشرے کے اندھیروں سے لڑنا چاہتے ہیں؟ اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانا چاہتے ہیں؟ ہر جگہ آپ کے چمکنے سے اجالا ہو جائے یہ دعا پوری کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس قافلے کا حصہ بن جائیں جو کبھی زندگی میں آپ کو تنہائیوں میں اور اکیلوں میں بھٹکنے نہیں چھوڑے گا. اب جب اللہ اور کتاب قرآن کی بات آتی ہے تو دل میں تو کیا ہے؟ کوئی ہارورڈ یونیورسٹی ہوتی، کیمبرج یونیورسٹی ہوتی، آسلو یونیورسٹی ہوتی، فلاں فلاں فلاں، تو اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کتاب کس کی ہے. آگے اللہ اپنی تعریفیں آپ کے میرے دل میں نقش کراتے ہیں. جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کفار کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے. یہ آیت کیا تقاضا کرتی ہے؟ آپ کو مجھے اس قرآن کو اردو میں سیکھنا ہے اور انگلش والوں کو انگلش میں اور باقی زبان والوں کو اپنی مادری زبانوں میں سیکھنا ہے. آج تک عربی میں باتیں ہوئی اس لیے سمجھ ہی نہیں آئی. کتنی عجیب بات ہے. اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے. اب دیکھیے کہ آپ میں سے میرڈ سسٹرز ہیں، آپ کے ہسبینڈ آپ کو فرینچ میں کہتے ہیں آئی لو یو، آپ کو فرینچ آتی نہیں. آپ جاتی ہیں لائبریری میں، اول تو ادھر کی لائبریری میں شاید ہی کو فرینچ بکس ہوں، چلیے آن لائن پہ گوگل کیا، نہیں سمجھ آپ کسی کو بلاتے ہیں، آپ کو فرینچ آتی ہے جی، کہتے ہیں ذرا یہ کچھ میسج کیا میرے ہسبینڈ نے، ذرا پڑھ دیں. پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے کہا آئی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ اور وہ. کیا وہ جذبے، وہ تاثیر، وہ آئی لو یو کا جملہ ان کے منہ سے سن کے یا پڑھ کے آپ کو آنی تھی وہ ملے گی؟ بس یہ ہو رہا ہے آج ہماری امت کے ساتھ. پورا سپارہ پڑھنے کے دوران میں سوچ رہی ہوتی ہوں، تراویح کے دوران بھی جب بھی موقع ملتا ہے کوشش کرتی ہوں جاؤں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں تاکہ ذرا دیکھوں کہ کیا اللہ کے بندے ہیں جو اس کے دین کو سرو کریں. سمجھ جا آتا ہے نا وہی آپ کا قرآن ہے. بلیو می، وہ جو آئی لو یو لفظ کسی کے منہ سے سن کے یا اس کا میسج دے کے یا ایموجی دیکھ کے دل میں جذبات آتے ہیں نا، وہ آپ کو قرآن کی ہر اس آیت سے آتے ہیں جو آپ کو خود سمجھ آتی ہے. اور جو آپ کہتے ہیں استانی جی ذرا اس کا مطلب بتا دیں، اچھا ذرا یہ اردو ترجمے میں بتائیں، کوئی نہیں سمجھ آتے. تو اللہ ہمیں اس کتاب کے لفظ ب لفظ پڑھنے کو چلے دعا کے ہاتھ اٹھائیں. اے اللہ اگلے رمضان سے پہلے مجھے ایٹ لیسٹ 10 پارے کم از کم قرآن کے سمجھ آ چکے ہوں. از اٹ پاسبل؟ اٹس کوائٹ پاسبل. اللہ آپ کے نصیب میں کر دیں. اور میں آپ سب کو دعا دوں گی کہ اللہ آپ کو دنیا سے لے جانے سے پہلے پورا قرآن سمجھ کے عمل کر کے اس میں ڈھالنے والا بنا دے. آگے دیکھیے، یاد رکھو جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال. اب دیکھیے یہ ہمارا ہی نہیں، پچھلی قوموں کا بھی یہی گول تھا. ہر نبی نے اندھیروں سے مقابلہ کیا اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ اللہ کے احسانات یاد کرو
جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیا پتہ چلا کہ سورت شروع ہوئی ہے نا تو ساتھ ہی اندھیرے روشنی اندھیرے روشنی۔ آپ دیکھیے جمع کے اندر آ رہا ہے ظلمات کا لفظ ہر جگہ، اور روشنی کا لفظ کہاں آ رہا ہے؟ ایک۔ اللہ کا نور ایک ہے، اور اندھیرے دنیا میں جہالت کے خواہشات کے ہیں۔ ایمان کا نور ایک ہے، کفر کے بہت سارے ڈارک شیڈز ہیں۔ اور ایمان کیا ہے کہ جب دل میں ایمان آ جاتا ہے نا تو آپ اللہ کو ایک ایسی ہستی کے طور پہ پا لیتے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے، ساری خوبیاں اس کی ہیں۔ اور یہ کوئی رسمی عقیدہ نہیں ہے کہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، یہ رسمی کلامی نہیں ہے، یہ کسی انسان کا بے علمی کی تاریکی سے نکل کر علم کی روشنی میں آنا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیں کہ غیب کے پردوں سے گزر کر حاضر کے جلووں کو دیکھنے کا نام ایمان ہے۔ آپ اس دنیا میں بیٹھ کر آخرت کو پا لیتے ہیں۔ ایمان اپنی حقیقت سے ایک شعوری طور پر پا لینے کا نام ہے، دریافت کر لیتے ہیں آپ اللہ کو۔ یہ زبان کے کچھ الفاظ کی بے رخ تکرار کا نام نہیں ہے۔ اور اس حصے میں میں نے جو لکھا ہے اس کا ایک جملہ بنا لیجئے، اللہ کی کتاب آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان کو اس شعوری درجے پہ پہنچائے کہ صرف 1,00,000 بار کلمہ پڑھنا نہیں ہے، 313 بار آپ نے سورۃ یاسین نہیں پڑھنی، بلکہ شعور کے ساتھ اللہ سے تعلق کو لینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے اذن سے ہدایت ملنے کی بات ہوئی اس حصے میں۔ ہدایت کے معاملے کو اللہ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہاں بیسنی ربی ہم سے اللہ کا ایک قانون اور قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ہدایت چاہے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور جو بھٹکنا چاہے گا اللہ اس کو خوب بھٹکا دے گا۔ اصل بات ہے کہ آپ کی طلب کیسی ہے۔ آج یہاں بیٹھ کر سنجیدگی سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا کہ اللہ مہدی قلبی، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے بھٹکنے سے بچا، یہی سے اللہ نے فوراً فرشتوں کو ایک نیویگیشن بھیج دینا ہے، جو فرشتوں اس کو ہدایت دے دو۔ تو لکھیے دنیا کی ہر چیز بن مانگے ملے گی، ہدایت مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہدایت کی نعمت صرف اس شخص کو ملے گی جو خود ہدایت کا طالب ہوگا۔ ذاتی طلب کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، اور پیچھے سورہ ہود میں پڑھ کر آئے ہیں ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے، نبی کے مانگنے سے بھی نہیں دیتا جب تک بیٹا خود نہ مانگے، نبی کے مانگنے سے بھی نہیں دیتا جب تک باپ خود نہ مانگے۔ حضرت ابراہیم کے ضمن میں آپ یہ آگے بھی پڑھیں گے، پیچھے بھی اس کے اشارے ہو گئے ہیں۔ تو اور اللہ نے اس ہدایت کو پانے کے لیے راستے کھول دیے، کائنات کھول دی۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز بول بول کے بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا ہے، صرف وہی نہیں مانے گا جس نے نہیں ماننا۔ تو بات یہی ہے کہ آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اس معاشرے کے اندھیروں سے لڑنے سے زیادہ اس کو روشنیوں میں بدلنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے صبر اور شکر۔ کتنا خوبصورت مزاج اللہ نے کتاب کا دے دیا، اور آپ اور میں جتنا زیادہ اس کو لے لیں گے مانیں گے۔ ہاں، اس کے لیے بس ایک کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اب میں کچھ نہیں ہوں، اللہ آپ ہے سب کچھ۔ اللہ کی ذات یعنی حق کا اعتراف، اس کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے اس راستے میں، اپنی بے اعترافی۔ حق کو پانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کھونا پڑے گا، اور اسی چیز کا دوسرا نام صبر ہے۔ جس دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اور ساری نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، وہ دینے والا ہے، میں پانے والی ہوں، وہ باقی رہنے والا ہے، میں ختم ہونے والی ہوں۔ جس دن آپ کو اس چیز کا یقین آ جائے گا، اس کے بعد آپ کے دل سے جذبے ابھریں گے، اس کو یہاں شکر کہا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے آپ اور میں شکر والے بن سکتے ہیں، اور جو صابر ہوگا وہ شاکر بھی ہوگا، اور جو شاکر ہوگا وہ صابر بھی ہوگا۔ آپ صبر اور شکر کی سی سو کو اگر محسوس کرتے جائیں تو آپ کو بہت ہی خوبصورت سے اپنے لیے رویے ملیں گے۔ ذرا سا صحابہ کا اور آج کے مسلمانوں کا تقابل ان آیات کی روشنی میں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا دوست تھا، آج کے مسلمانوں کا دوست باطل پھیلانے والے ہیں۔ صحابہ حق کے شدائی تھے، آج کے مسلمان متذبذب ہیں، شک میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، ان کو چاہت نہیں ہے حق کی۔ صحابہ کو آخرت محبوب تھی، مسلمان کو دنیا محبوب ہے۔ آپ اور میں ان آیتوں کے بعد اپنے سے نیت کریں کہ کیا کرنا ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے،
بولیے انشاءاللہ. دنیا کی زندگی کی محبت دل سے کھرچنی ہے. اللہ کے راستے میں سے ٹیڑھ نکالنے کے سارے دروازے بند کرنے ہیں. شکر کرنا ہے, صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد دلانا ہے. آگے جی وہ آیت جو واقعی فیمس آیتوں میں سے ایک آیت ہے اس پارے کے اور اس سورت کے ناطے سے, رکوع 14 آیت 7 سے 12. شکر گزاری اور توکل علی اللہ. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تم کو زیادہ دوں گا, اور اگر تم نہ شکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب بروئے زمین کے تمام انسان بھی اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ وہ کون سی؟ یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی, جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. کیا ہوا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے تھے, لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں, اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بہت بھاری شبہ, یعنی نبیوں کی دعوت کا انکار. ان کے رسولوں نے انہیں کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے. انہوں نے کہا تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو, تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اچھا تمہارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو. ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم ہی جیسے انسان ہیں, لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے, یعنی اس پر اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھلائیں, اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں. واللہ جو ایزائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر ہی صبر کریں گے. توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے, اللہ ہی پر توکل کریں. خوبصورت آیت ہے. پورے رکوع میں شکر اور صبر. کیا پتہ چلا اللہ کی رضا کو پانے کے لیے شکر ادا کرنا ہے, کفر نہیں کرنا, دعوت کی طرف سے الجھن والے شک میں نہیں ڈلنا, صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے اور ایمان لانا ہے. آپ دیکھیے کہ شکر دین کا خلاصہ ہے. شکر وہ چشمہ ہے جس کے اندر سے عبادت پھوٹتی ہے. اب جس بندے کے لیے بھی شکر گزار ہوں گے نا آپ اس کے آگے ضرور جھکیں گے, دبیں گے, عاجز ہوں گے, اس سے محبت کریں گے, اس سے پیار کریں گے. بنی اسرائیل کا ذکر کر کے, موسیٰ کا ذکر کر کے اللہ امت مسلمہ کو بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے ناشکری کی تھی, تم نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے کتاب جس قوم کو بھی دی نا ان کے لیے اللہ کا ایک اصول ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا شکر کرتے جاؤ گے اللہ اتنی نعمتیں بڑھاتا جائے گا. اور آپ دیکھیے آپ نے سورۃ الاعراف سے لے کر اب تک انبیاء کے قصے پڑھے, ایک اصول پکا ہے. جتنے رسول اپنی قوموں کی طرف آئے نا سب کے ساتھ ایک ہی قسم کی کیفیت ہوئی, مخالفت بھی ایک ہی جیسی, ہر جگہ ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کی گئی. وجہ شک, تردد, سچ ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نہیں. پیچھے ایک اور دین چل رہا ہوتا تھا باپ دادا کے نام پہ, بزرگوں کے اور اکابر پرستی کے نام پہ. پیغمبر کا دین بالکل ایک عام انسان کے طور پہ تھا. اس میں جینا مرنا, کھانا پینا, زندگی کے ڈے ٹو ڈے معاملہ سکھائے جا رہے تھے, تاکہ واش روم میں جانے کے طریقے سکھائے جا رہے تھے. لوگ کہتے تھے یہ رسول نہیں ہو سکتا. یہ رسول ہے؟ استغفر اللہ, باتھ روم میں جانے کا طریقہ بتاتا ہے. استغفر اللہ, یہ رسول ہے کہ شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کیسے معاملے رکھنے اس کا سکھا رہا ہے. یہ تو کوئی بڑی بڑی باتیں کرتا. اس لیے وہ شک میں تھے. اللہ نے یہاں یہ بات کر کے بتا دیا کہ رسول میری طرف سے آتا ہے, وہ میرا نمائندہ ہوتا ہے. تم نے اگر اس کی نہ قدری کی نا تو تم نے میری نہ قدری کی. آج بھی ایسے ہی ہے. آج رسالت تو نہیں ہے, اللہ کے نبی خاتم النبیین تھے. آج جہاں بھی کوئی حق بات کہنے والا آپ کے پاس آئے گا وہ اللہ کا نمائندہ آتا ہے, وہ اللہ اس کو بھیجتا ہے. آپ اس کی اس بات سے اللہ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں, آپ اس سے اللہ تعالیٰ کو کتنا پاتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ سوچتے ہیں ایٹم, نیوکلیئر بام, اٹامک انرجی, بڑے بڑے نام ہیں نا, ان سب کو چھوٹا کر دیں. یہ ساری مادی چیزوں کے مقابلے میں اللہ
کے ساتھ جڑنے کے بعد جو کیفیت آتی ہے نا، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کی طاقت دنیا کے بڑے سے بڑے بوم کی طاقت سے بھی بڑی ہے. جس بندے کے اندر ایمان آئے گا نا، وہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا. میں اس کو ایسے سوچتی ہوں جیسے شارع فیصل پہ گاڑیاں جا رہی ہیں، پیچھے سے آپ دیکھتے ہیں بہت تیزی سے گاڑی آ رہی ہے، کیا کریں گے آپ؟ سائڈ پہ کر دو، اس کو جانے دو. یہ تو پتہ نہیں سر پہ ہے، پتہ نہیں کیا کر کے آ رہا ہے، اس کو نشہ کیا کہ یہ میرے ساتھ ہی نہ گاڑی ٹکرا دے. ایمان آپ کے اندر اتنی انرجی بھر دیتا ہے کہ لوگ پھر آپ سے الجھتے نہیں، آپ کو رستہ دیتے جائیں گے. ان کو کرنے دو، ان کو جانے دو، ان کو آگے کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو اگر اس معرفت کے درجے پہ آپ اللہ کو پا جائیں گے نا، تو لوگ آپ کے رستے کی رکاوٹیں نہیں بنیں گے. وہ اپنی جان چھڑائیں گے کہ جو کرنا کر لو، مجھے نہ چھیڑو. اللہ نے آپ کو مجھے یہی سبق ادھر دیا. آگے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 15 آیت 13 سے 21 تک، 13 to 21. کفار کے اعمال راک کی مانند اڑا دیے جائیں گے. وقال الذین کفروا لرسلہم، کفار نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ. تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی تھی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے. یہ ہے ان کے لیے جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے سزا دینے کے وعدے سے خوف زدہ رہیں. اور انہوں نے فیصلہ کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے. ان کے سامنے دوزخ ہے. ذرا سا سوچئے اس کو اور دعا کریں اللہم اجرنا من النار. جہنم میں کیا پینے کو مل رہا ہے؟ کچھ لہو، پیپ اور پس اور خون ملا ہوا پانی. جہاں پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے گا اور اسے ہر جگہ سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرنے والا نہیں. اور پھر اس کے بعد بھی سخت عذاب ہے. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، لیکن نہ شکری ہے نا، کفر نہ شکری ہے. ان کے اعمال مثل راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے اور اڑا کر لے جائے. جو بھی انہوں نے کیا ان میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے. یہی دور کی گمراہی ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا چیز؟ کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے. اور وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں. ہوگا کیا؟ قیامت کا ذرا ایک منظر نوٹ کیجئے. وبرزوا للہ، سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے. اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہاری رہنمائی ضرور کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. کیسا برا انجام ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے کفر نہیں کرنا، رسولوں والے کام کرنے والوں کو دھمکیاں نہیں دینی، حق سے دوستی رکھنی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو احسن درجے پہ ادا کرنا ہے، اللہ کی وعید سے ڈرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھنا ہے. یہ خوف ہی انسان کی زندگی میں سچائی بھرتا ہے. آپ دیکھیے کہ جہنم کے یہ سارے معاملات دیکھ کر سن کر دل میں تڑپ پیدا کیجئے کہ اللہ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ہداتم مہتدین، اللہ ہدایت والوں کی بھی ہدایت کا مجھے ذریعہ بنا دے. کیونکہ دنیا میں جب کوئی جبار اور عنید بن کر جیے اور آخرت میں جہنم میں جیے تو کیا وہ آپ کا دامن نہیں تھامے گا؟ کیا آپ اس کی رینج میں تھیں، آپ اس کو بات بتا سکتی تھی لیکن آپ نے نہیں بتایا. تو کسی میں کفر دیکھیں، فسق دیکھیں، نافرمانی دیکھیں، فحش دیکھیں، ہر ممکن کوشش کیجئے کہ آپ ان کو بتائیں. یہ تڑپ تھی نبی کو جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ میں ڈالا تھا. کیسے وہ محمد بن عبداللہ پہ جان دیتے تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ بنے تو وہ دشمن بن گئے. تو کیا آپ اور میں اللہ کے لیے اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ ضرورت اس بات کی کہ اپنے ارد گرد کے ہر شرک اور ایسی تمام چیزوں کو دور کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں. اور پھر اس کے بعد اب آگے کچھ اور باتیں جو آپ کو مجھے اس سورت کا بہترین حصہ سکھائیں گی. رکوع نمبر 16 ہے، آیت 22 سے 27. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں خاص طور پہ سورہ ابراہیم میں تھوڑی تھوڑی آیتوں کے رکوع، چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں اور باتیں بہت بڑی بڑی ہیں. ٹاپک ہے کلمہ طیبہ بمقابلہ کلمہ خبیثہ. 22 سے 27
وقال الشیطان لما قضی الامر. اور اس پہلی آیت 22 کا ٹاپک لکھ لیجئے، ابلیس کی تقریر جو قیامت کے دن کرے گا. جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے اس کے خلاف کیے. میرا تو تم پر کوئی دباؤ بھی نہیں تھا. ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری پکار مان لی. بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. میں تمہاری فریاد رسی یعنی مدد کرنے والا نہیں اور نہ تم میری مدد کرنے والے ہو. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم اسلام سے ہوگا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا. اب یہاں وہ مثال آپ کو فٹ ہوگی جو پارے کے شروع سے لے رہے ہیں، درخت کی طرح گرو کرنا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت کی سی ہے جو زمین کے کچھ اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا. اسے کچھ ثبات تو نہیں ہے یعنی پائیدار نہیں ہے. ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں ناانصاف لوگوں کو بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے. کیا خوبصورت آیتیں ہیں. کیسے شیطان کی پہلے باتیں ہوئی. آپ دیکھیے کہ وقال الشیطان سے اگر ہم اپنی بات کو شروع کریں تو شیطان کی تقریر. اس پہ تو آپ یہ جملہ رکھ لیجئے کہ ساری زندگی جس شیطان کے کندھے پہ تلوار رکھ کر گناہ کرتے رہے، کل قیامت کے دن وہی ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. اللہ کرے اس کا دنیا میں ہمیں یقین آ جائے. آج دنیا میں شیطان اور شیطانی چیزوں پہ آ کر ہم اپنے آپ کو ایسے لے کے آتے ہیں. اس کے بعد دوسری بڑی بات تھی اس حصے میں ایمان والوں کو جنت میں داخل کرنے کی اور ملاقات کے وقت تحیتہم فیہا سلام. آیت 23 کا اینڈ دیکھیے. یہ السلام علیکم کہنا یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ کوئی مسلم ریچول نہیں ہے، یہ قلبی تعلق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ جب بھی کسی کو السلام علیکم کہتے ہو نا تو آپ کہتے ہیں یو نیڈ ٹو بی ریلیکسڈ. کیا کہ میں تمہارا دشمن نہیں، آپ کا دوست ہوں، میں آپ کی خیر خواہ ہوں. اور شکایتوں کو نظر انداز کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سبق دینے والا یہ کلم ہے. جب تک آپ کے دل میں دوسروں کے لیے محبت نہیں ہوگی آپ ان کے لیے کبھی خیر کا ذریعہ نہیں بنیں گے. اور حقیقت ہے کہ جب دلوں میں محبت آ جاتی ہے تو بڑی بڑی غلطیاں بھی انسان پیچھے ڈال دیتا ہے. جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے سلامتی کے جذبے ابھرتے ہیں پھر وہ دوسروں کو نیکیاں کرتا دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ایسی لوگوں کو اللہ جنتوں میں ڈال دے گا. اور اس کے بعد الم تر کیف ضرب اللہ مثلا. یہ ہے وہ آیت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ مومن کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی مثال دے کر آپ کو مجھے جو باتیں بتا دی وہ ایک تمثیل ہے. اس کو قرآن کی تماثیل میں سے ایک تمثیل بھی کہیں گے، مثالی باتیں. غالباً قرآن میں 200-250 آیتیں جو ہیں وہ تمثیلی ہیں. شجرہ طیبہ اچھا درخت مومن کی مثال، اور شجرہ خبیثہ سے ان آیات میں مراد کافر کی مثال ہے. آپ دیکھیے کہ درخت کی ایک خوبی ہے، پوری کائنات کو ایک دسترخوان بنا دیتا ہے. درخت بیج سے ترقی کر کے ایک عظیم درخت کی صورت میں زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. زمین سے خود پانی اور معدنیات اور نمکیات لے کے بڑھتا ہے. پھر اوپر سے ہوا اور سورج کی روشنی سے کچھ کام اپنے پتوں سے لے کے آپ کے نیچے سے بھی لیتا ہے تو اوپر سے بھی لیتا ہے، خوراک اور پانی. مومن کا کیا کام ہے؟ عام درخت اگر ایک مادی درخت ہے نا تو لکھیے گا آج سے مومن کا ایک نیا نام جم لکھ لیجئے. عام درخت اگر مادی درخت ہے مٹیریلسٹک تو مومن ایک شعوری درخت ہے. مومن ایک طرف دنیا میں اللہ تعالی کی کائنات کو دیکھ کر عبرت
اور نصیحت حاصل کرتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کا فیض لے رہا ہوتا ہے. نیچے سے مخلوقات، بندے، ساتھ رہنے والے اس کے ایمان میں اضافے کی خوراک بنتے ہیں. اس طرح مومن خالق سے بھی قریب ہوتا جاتا ہے اور مخلوق سے، اور یہ ملاقاتیں باقی رہتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اسی طرح مومن بھی ہر موقع پہ بینیفیشیل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ درخت کا ہر پارٹ بڑا بینیفیشیل ہے، حتیٰ کہ درخت کٹ بھی جاتا ہے نا تو لوگوں کے بستر بن جاتا ہے، بیڈ کوچز بن جاتا ہے، فرنیچر بن جاتا ہے. مومن کو اگر لوگ تکلیف بھی دیں تو مومن ان کے لیے خیر کا ذریعہ بناتا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں دوسروں کو نفع دینے والے ہی کل بچیں گے. درخت اس کی مثال ہے. کہیں معاشی تنگی ہو، کہیں معاشی فراخی ہو، خوشی کا لمحہ ہو، غم کا لمحہ ہو، کسی سے شکایت ہے، کہیں تعریف کی بات ہے، کہیں کوئی آپ کے اوپر زور ڈال رہا ہے، کہیں آپ کسی کے اوپر زور ہیں، ہر موقع پہ آپ ایک درخت بن جائیے، پھر کوئی آپ کو بیٹ نہیں کر سکے گا. خدمت جیتتی ہے، باتیں نہیں جیتتی. کہتے ہیں کہ کم پیارا چم نہیں، چم کہتے ہیں اسکن کو، چمڑی. کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن بینیفیشل نہ ہو، تھوڑے دن بعد دل پڑتا ہے بڑے خوبصورت سے خوبصورت ڈیکوریشن پیس کو لے آئیے گھر میں، کچھ دن، مہینے یا سال کے بعد دل بھر جائے گا. مومن ایک خوبصورت درخت ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں شجر خبیثہ کی بھی بات کی ہے، جھاڑ جھنکار. کیا پتہ چلا کہ اس کائنات میں اللہ کی ایک سنت ہے. بہت سارے مومنوں میں کچھ فاجر بھی ہوں گے، سب نیک نہیں ہوں گے. بہت سارے پھلدار درختوں میں کچھ شجر خبیثہ بھی ہوں گے، جھاڑ جھنکار، جڑی بوٹیاں ہوں گی. اس دنیا میں لوگ گندے کام کریں گے، شرک کریں گے، بدعت کریں گے، کانٹے بھی ہوں گے. کڑوے اور بدمزہ پھل دینے والے لوگ اس دنیا میں ہی رہیں گے. کسی کے پاس جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے خوشبو کی بجائے بدبو آئے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا. آپ کیا کریں؟ اس کو نکالنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے کہ جو غیر مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنے وجود کے اعتبار سے اس معاشرے میں ایک کانٹا ہوتا ہے، ایک جھاڑی ہوتا ہے. اینڈ پہ کیا ہوگا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت کر دے گا، قدم دما دے گا ان مومنوں کے. کہاں؟ نمبر 1 اس دنیا میں، فی الحیات دنیا اور وفی الآخرہ. دنیا میں ثابت قدمی کیا ہے کہ رمضان کے بعد یا دورہ قرآن کے بعد قرآن ان کے ہاتھوں سے چھٹے گا نہیں، ثابت قدم رہیں گے. عمرے سے آنے کے بعد دوبارہ نمازیں بے ترتیب نہیں ہوں گی. مشکل ٹل جانے کے بعد سارے جائے نماز دوبارہ طے ہو کے الماریوں میں نہیں چلے جائیں گے. یعنی مومن دنیا میں نیکیوں پہ ثابت قدم رہتا ہے، ہر موڑ پر خیر اور عمل صالح کی روش پہ رہتا ہے. تو آخرت میں کیا مراد ہے؟ آخرت کے پھر 3 مراحل لکھ لیں. قبر کے سوال جواب میں اللہ اس کے دل کو جمائے گا. اللہ میرے بھی اور آپ کے دل کو قبر کے سوالوں پہ جما دے. حشر میں جب مختلف مراحل ہو رہے ہوں گے، مومن کا دل مطمئن ہوگا. اور آخرت کے حساب کے بعد جنت جہنم وہ تو بعد میں. آپ کہہ سکتے کہ انسان ہر لمحہ حالت امتحان میں. اس پر ہر طرح کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ حوالات آتے ہیں. جو لوگ صحیح طرز زندگی اختیار کریں گے وہ اپنے اندر ایمان کا درخت اگا چکے ہوں گے. لکھ لیجئے، مومن ہر موقع پہ بالکل صحیح ریئیکٹ کرتا ہے. اس کے برعکس غیر مومن ہر موقع پہ غلط ریئیکٹ کرتا ہے. جب قبر میں ایسے لوگوں کو پہچانا جائے گا نا، ان کا امتحان لیا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ شجر طیبہ کون تھا اور شجر خبیثہ کون تھا. بس طیبہ کو قبر میں جنت کا ایک ٹکڑا بنا کر وہاں چھوڑ دیا جائے گا، نم کا نومت الروس. اور جو شجر خبیثہ تھا اس کا جہنم کا ایندھن بننے کے لیے آگے بھیج دیا جائے گا کہ یہ ایندھن آ گیا، اس کو جا کر آگ میں ڈال دو. دیکھیں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں نا، اللہ نہ کرے کہ کچھ لوگ جلیں. وقودها الناس والحجارہ. تو اس ساری چیز سے اپنے اور صحابہ کے ذرا سے ایمان کو دیکھیے گا. صحابہ کرام علم تر کیف زبان سے کلمے کے طور پہ نہیں پڑھتے تھے، اس کے دل سے گواہی دینے والے تھے. ان کے دلوں میں لا الہ الا اللہ سب کارونگ نہیں ہوتی، لکڑی میں پتھر میں کھرچا ہوا تھا صحابہ کے دل میں لا الہ الا اللہ. پھر ان کا قول اور عمل بھی کلمے کے مطابق تھا. تو ان کی مثال کھجور کے درخت تھی.
یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر آج کی شخصیت عبداللہ بن عمر کے بارے میں چند باتیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ، یعنی یہ روایت مسلم میں 7098 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک موقع پہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مومن جیسا ہوتا ہے یا مسلمان درخت کی طرح ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے، ہر وقت پھل دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے، اور کوئی بات ہی نہیں کر رہا، شیئرنگ ہی نہیں کر رہا، تو کہا میں نے بھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بعد میں اللہ کے نبی نے دیکھا کوئی نہیں بول رہا، تو آپ نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ یہاں سے اٹھے تو باپ کو کہتے ہیں، یعنی عمر کو ابن عمر کہتے ہیں، ابا مجھے پتا تھا، میں نے بھی یہ سوچا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر تو اس وقت یہ بات کہہ دیتا تو مجھے یہ ایسی اور ایسی چیزوں سے زیادہ پیارا ہوتا۔ یعنی میرے بیٹے کو اللہ نے اتنی سمجھ دی، اتنا فہم دیا کہ وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی ابن عمر پہ۔ حدیث میں تذکرہ بہت کم ہے، ہاں علمی شخصیت ہے۔ ان کے نام کے ساتھ عمر کا نام لگ جانا ہی صرف بات نہیں تھی، یہ حقیقت میں حضرت عمر کے بیٹے تھے، اور ایسے خوبصورت بیٹے تھے کہ جنہوں نے واقعی حضرت عمر کا نام روشن کیا۔ ان کے بارے میں ایک دو روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کہے کہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی میں جو کوئی آدمی خواب دیکھتا وہ اس کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا، اللہ کے نبی کے زبان مبارک میں مسجد میں سویا کرتا تھا، بس میں نے نیند میں دیکھا گویا کہ دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دوزخ کی طرف لے گئے۔ تو وہ کنویں کی گہرائی کی طرح گہری تھی، اور اس کے لیے کنویں میں دو لکڑیوں کی طرح لکڑیاں بھی تھیں، اور اس میں اور لوگ بھی تھے جنہیں میں پہچانتا تھا۔ بس میں نے اعوذ باللہ من النار اور اعوذ باللہ من النار کہنا شروع کر دیا، اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں سے۔ ان دونوں فرشتوں میں سے ایک اور فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا تو خوف نہ کر۔ بس میں نے حضرت حفصہ سے اس کا ذکر کیا۔ کون تھی حفصہ؟ بہن تھی۔ حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی سے بیان کیا کیونکہ امہات المومنین تھی۔ کہتی ہے اللہ کے نبی نے اس خواب کے سننے کے بعد کیا کہا؟ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش رات کو اٹھ کر نماز پڑھے۔ سالم وہ بھی انہی کی خاندان کے تھے، کہتے ہیں اس کے بعد عبداللہ نے رات کی عبادت کو ایسے پکڑ لیا کہ تھوڑی دیر ہی سویا کرتے تھے۔ اسے بخاری کی روایت 3738 اور مسلم میں 6371 6370 ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ایک اور روایت بھی بخاری میں، اس میں بھی ابن عمر ہی کہتے ہیں کہ میری بہن حفصہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ان عبداللہ رجل صالح، عبداللہ نیک آدمی ہے۔ پہلے تو بتائیے کہ آپ کے بھی گھروں میں عبداللہ ہیں؟ آج آپ نے ان عبداللہوں کو یہ حدیث پورے ٹیکسٹ کے ساتھ کھول کے سنانی ہے، اور اللہ ان کو بھی راتوں کو اپنے لیے جاگنے والا بنا لے، نہ کہ فون کھول کر اسے کھیلنے والا بنا لے۔ تو یہ بچے کل کے جو تھے وہ کتنے خوبصورت طریقے سے کام کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 24 سے 27 میں اچھے اور برے نظریات کی جو مثال ہم نے پڑھی، ان کو ذرا کچھ امیجز کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ درخت کی مثال ہمیشہ بہت اپیل کرتی ہے۔ مومن کلمہ شجرہ کی طرح ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط، شریعت کی بھی وہ پابندی کرتا ہے۔ پھر مومن کی زندگی بڑی پاکیزہ بھی زندگی اور نفس کو دبانے والا ہوتا ہے، اور انسانیت کو نفع دینے والا ہوتا ہے۔ کسی بھی پودے کو پنپنے کے لیے اچھے بیج، زرخیز زمین، عمدہ کھاد، پانی اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح بندہ مومن کا دل زمین کی طرح زرخیز ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا بیج اس میں ڈلتا ہے، اوپر سے وحی الہی کا پانی علم اور ہدایت کی صورت میں پڑتا ہے تو ایمان کی جڑیں نکلتی ہیں، تعلق باللہ بڑھتا ہے، تعلق بالرسول بڑھتا ہے، ایمان بالآخرہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ مومن کا عقیدہ بڑا پختہ ہے۔ آج تک میں نے آپ کو جو کچھ بھی زاد الخیر سے آج تک صحابہ کے لیے پڑھایا نا، اس میں صرف اتنی مثال پہ اگر روک کے کہہ دوں نا کہ صحابہ کا عقیدہ بڑا کلیئر تھا، تو باقی کام خود ہوں گے۔ دیکھیے ڈسپرین کی گولی آپ کسی کو کھلائیں اور اس کے سر میں درد ہے، ایک کوئی دوسرا کھلا دے
تیسرا کھلا دے، گولی کا اثر ایک ہی ہوتا ہے. آپ اپنے پکتے کھانے میں 4 چمچ مرچ ڈال دیں سیم ڈبی میں سے، آپ کی بیٹی سیم اتنی ڈال دے، آپ کی میٹ ڈال دے، اثر ایک ہی ہوگا. یہ 2 مثالیں ذہن میں رکھیے. سچا ایمان جس کے بھی دل میں گیا، اس انٹینسٹی کا، اس درجے کا، وہ ابو بکر کے دل میں چلا جائے یا آپ کے دل میں چلا جائے، مقام صدیقیت مل جائے گا. بات واضح. صحابہ جو بن گئے تھے نا، اس کے پیچھے یہ تھی کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسول بہت پختہ تھا. پھر آپ دیکھیے کہ وہ کیوں نہ نہیں سرسبز و شاداب درخت بنتے. یہ جو فروٹس آف ایمان ہے نا، یہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں تھے. آپ اور میں بھی اس درخت کی طرح سرسبز بنیے، معاشرے کو سکون دیجیے، دھوپ سے چھاؤں دیجیے، دکھی لوگوں کے دکھ بانٹیے، جہل سے علم کی طرف لائیے، علم سے عمل کی طرف لائیے، عمل سے استقامت کی طرف لائیے. پودا جتنا تنور بنتا ہے اتنا ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے. دھوپ میں چھاؤں دے کے ٹھنڈک فراہم ہوتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، کلوروفل ہوتا ہے پتوں میں. یہی کام ایک مومن اپنے اخلاق سے کرتا ہے اور معاشرے کو فائدہ دیتا ہے. تو صحابہ کرام اسلام کا ایک فل ٹرم درخت ہے. ان کا اللہ سے بھی تعلق اچھا تھا، ان کی عبادات بھی اچھی تھی، ان کے معاملات یعنی حقوق العباد بھی اچھے تھے، صدقہ خیرات بھی اچھا تھا، اخلاقیات بہت پیارے تھے، وہ سوشل ورکر تھے معاشرے کے. تو پھر آج میں اور آپ کیوں نہیں ہے؟ اس کا طریقہ ایک ہی ہے، بس ویسا ایمان لائیے جیسے صحابہ لائے تھے. شروع کہاں سے کروں؟ آپ کے دلوں میں سوال آنا چاہیے. وہاں سے شروع کیجئے جہاں سے صحابہ نے کیا تھا، بس وہی کام ہوگا آپ کا بھی. آپ اور میں کیا نوٹ کریں اپنے لیے عمل کے نقطے؟ شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، ظلم یعنی شرک نہیں کرنا، ایمان لانا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے اور نیک عمل کرنے ہیں. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مجھے آپ کو اس کی توفیق دے تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے.